الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حج کے دن قریب آ رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ عید کا چاند یہ حج کا بھی چاند ہوتا ہے۔ رمضان مکمل ہونے پر جو چاند نظر آتا ہے عید الفطر کا، وہ حج کا بھی چاند ہوتا ہے، کیونکہ شوال حج کا پہلا مہینہ ہے۔ حج کے کل 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو حج کا چاند جب نظر آ گیا اور حج کی تیاریاں شروع ہو گئی اور حج کے لیے لوگ آنے لگے، تو حج کے مسائل بھی جاننے کی طلب ہونے لگی۔ اور پچھلے درسوں میں، اس سے پہلے درسوں میں بات بھی آئی کہ حج کے مسائل کا بیان ہونا چاہیے، سیکھیں گے اس سے مختلف انداز سے۔ مختلف بار پچھلے سالوں میں بھی اس کا بار بار ذکر ہو چکا ہے، لیکن آج میں مختصر انداز میں دوسری طرح سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ جیسے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو گھر بنانے کے لیے آپ پلر کھڑا کریں گے، پلر، ستون، کھمبے، اور اس کے بعد میں اس پر چھت ڈالیں گے، دیواریں بنائیں گے، اور اس کے بعد اس میں نقش و نگار جس طرح سے چاہیں گے بنائیں گے، رنگ و روغن جیسا چاہیں گے لگائیں گے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بنیاد اور ستون۔ بنیاد اور ستون یعنی عمارت کا وہ حصہ کہ اگر وہ نہ ہو تو عمارت ڈھہ جائے گی، عمارت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی کو شرعی زبان میں کہتے ہیں ارکان۔ اسلام کے کچھ ارکان ہیں نا؟ اسلام کی عمارت کتنی بنیادوں پر قائم ہے؟ 5 اسلام کے ارکان ہیں، جس میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ حج کے کچھ ارکان ہیں۔ حج کے کیا کیا ارکان ہیں؟ یہ معلوم رہے کہ یہ حج کے ارکان ہیں، یہ نہ چھوٹنے پائیں، کیونکہ اگر یہ چھوٹ گئے یا حج میں سے کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ تو پہلا رکن ہے احرام۔ حج کا پہلا رکن کیا ہے؟ احرام۔ احرام کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ احرام کہتے ہیں حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا، حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا یا حج کو شروع کرنے کی نیت کرنا۔ جیسے آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حج شروع کر رہا ہوں بالفعل، ہے نا؟ یہ ہے احرام، یہ رکن ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی چلا جائے اور چلا آئے، کب اس نے حج شروع کیا اور کب ختم ہوا پتہ ہی نہیں، ہے نا؟ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب سے یہاں سے میرا حج شروع ہے۔ تو احرام باندھنا یہ رکن ہے۔ میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دونوں میں فرق کریں گے۔ میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے اور احرام باندھنا رکن ہے۔ ایک آدمی کچھ پہلے احرام باندھ لیا، کچھ بعد میں احرام باندھ لیا، ہے نا؟ لیکن احرام باندھا، اس نے احرام باندھا، یہ نیت کی کہ میں نے حج شروع کیا۔ تو اگر یہ پایا گیا، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، تو اس کا حج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے احرام باندھا ہے۔ لیکن میقات سے باندھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر وہ چھوٹ گیا تو اس کی بھرپائی ہوگی قربانی کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہوگی۔ لیکن اگر احرام ہی نہیں باندھا تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ رکن ہے۔ رکن ادا کرنے ہی سے ادا ہوتا ہے، ورنہ وہ چھوٹ گیا تو حج درست نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے پہلی چیز۔ پہلی چیز احرام، یعنی حج شروع کرنے کی نیت کرنا، نیت کرنا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اللہم لبیک حجن، یہ پکارنا نیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زبانی نیت کہیں نہیں ہے سوائے حج کے۔ بعض علماء اس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ زبانی نیت کہیں بھی نہیں ہے۔ حج میں بھی زبانی نیت نہیں ہے، عمرہ میں بھی زبانی نیت نہیں ہے۔ نیت وہ ہے جو آپ کے دل میں۔ یہ ابتدا کرنے کے لیے الفاظ ہیں، جیسے اللہ اکبر، سلام کی جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ اکبر نہیں ہوتی ہے، نیت وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، جس سے آپ صلاح کا آغاز کرتے ہیں، صلاح کو شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے عمرہ شروع کرتے ہیں، اللہم لبیک حجن کہہ کے حج شروع کرتے ہیں۔ اور حج کی تینوں قسمیں الگ الگ۔ اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے تو اللہم لبیک حجن، اگر حج قران کر رہا ہے تو اللہم لبیک عمرتن
وحجن، اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے تو اللہم لبیک عمرہ، اور جب حج کا وقت آئے گا تو کہے گا اللہم لبیک حجن، یا پھر شروع ہی میں کہے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج۔ بہرحال جن الفاظ کے ساتھ وہ کہے، اگر کسی کو ان الفاظ نہیں معلوم ہے، یہ الفاظ نہیں معلوم ہے اتنی تفصیل کے ساتھ میں، دل میں نیت کرے اور لبیک پکار دے تو شروع ہو جائے۔ تو احرام یہ رکن ہے، تو پہلا رکن کیا ہو گیا؟ حج کا احرام، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے، چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ دوسرا رکن ہے عرفہ میں ٹھہرنا، جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں پہنچنا اور وہاں رکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، حج تو عرفہ میں پہنچنا ہی ہے۔ ایک شخص عرفہ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں اونٹ پہ سوار ہو کے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا آ رہا ہوں، کوئی جو ہے میں نے ٹیلا نہیں چھوڑا جہاں پر تھوڑی دیر رکا نہ ہوں، رکتے رکتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ والے دن، عرفہ والا دن کون سا ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ، عرفہ میں آ جائے اور یہاں رکے، چاہے دن میں چاہے رات میں، رات بعد میں آتی ہے اس میں، عرفہ والے دن میں عام طور پہ قمری رات جو ہوتی ہے پہلے رات آتی ہے پھر دن، ہے نا، جیسے صوم شروع ہوتا ہے شام کو چاند دیکھا آپ نے، رات پہلے آگے پھر دن بعد میں، لیکن عرفہ کے معاملے میں کیا ہے؟ دن پہلے ہے رات بعد میں ہے۔ جو آنے والی رات ہے یا دن میں اگر کوئی شخص آ کے عرفہ میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ پہلے کیا تھا؟ حج میں ایک بہت بڑی نصیحت جو اہل ایمان کو دی جاتی ہے وہ یہ کہ جاہلیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور جاہلی رسموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جاہلی رسموں سے اختلاف کرنا اور ان سے الگ تھلگ رہ کر کے ممتاز رہنا، یہ ایک حج کا بہت بڑا سبق ہے۔ تو عرب کے جو شرفاء ہوتے تھے، جو قریش خاندان کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی جو ہے حرم کے مالک ہیں اور جس طرح سے چاہتے ہیں اس کا نظم و نسق دیکھتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہماری ہی نگرانی میں، ہماری قیادت میں حج ہونا چاہیے، جن لوگوں کا یہ تصور تھا، تو وہ لوگ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حدود حرم مزدلفہ پہ ختم ہو جاتا ہے نا، مینا حرم میں آتا ہے، مزدلفہ حرم میں آتا ہے، لیکن عرفہ یہ حدود حرم سے باہر ہے، تو وہ لوگ عرفہ نہیں جاتے تھے، قریش کے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو عرفہ نہیں آئے گا اس کا حج نہیں ہوگا، تم چاہے قریش خاندان کے ہو چاہے جو شخص ہو، آپ کو حج پورا کرنا ہے تو عرفہ آنا ہے، الحج عرفہ۔ تو آپ نے جاہلیت کے رسموں کی مخالفت کی۔ جاہلیت میں جو کچھ لوگ بڑے بنتے تھے کہ ہم تو بڑے، ہم عرفہ نہیں جائیں گے، جس کو جانا ہو جائے، نہ، وہ ختم کر دیا، جاہلیت کا غرور توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے رونت دیا۔ تو آپ نے کہا جو حج کرنا چاہے عرفہ آنا ضروری ہے۔ تو حج کے ارکان میں سے اہم رکن، بلکہ سب سے بڑا رکن بعض لوگوں نے کہا وقوف عرفہ ہے۔ الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا رکن۔ دو رکن کلیئر ہو گیا حج کا جو ضروری ہے، چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، احرام اور وقوف عرفہ۔ تیسرا رکن ہے طواف، حج کا طواف، جسے طواف زیارہ کہتے ہیں یا طواف افاضہ کہتے ہیں یا طواف حج آپ کہہ لیں، جن الفاظ کے ساتھ کہیں، طواف، حج کا طواف۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اور چوتھا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ ایک اہم عبادت ہے جو مکہ کے علاوہ دنیا میں اور کہیں موجود نہیں ہے۔ طواف کی عبادت صرف مکہ میں، سعی کی عبادت صرف مکہ میں۔ بہت سارے لوگوں نے اور بھی جگہیں بنا لی ہیں، وہ جگہیں کیا ہیں؟ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کرتا ہے تو وہ اسلام میں بدعت ایجاد کر رہا ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ کل بدعت ضلالہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے گھر کعبہ کے سوا اور کسی جگہ طواف کی عبادت
موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرے تو اسے اللہ سے تائب ہونا چاہیے، اسے چھوڑنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور پکا عزم کرنا چاہیے کہ اگر مجھے طواف کبھی کرنا ہوا تو صرف اللہ کے گھر کا کریں گے، اور غلطی سے اگر پچھلی زندگی میں ہو گیا ہے تو اس پر میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ طواف اور سعی کے بارے میں جانتے ہیں کہ جاہلیت کی نفرت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اور جب سعی کا حکم آیا تو قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں اس کے لیے فلا جناح علیہما ان یطوفا بہما فمن حج او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو آدمی حج یا عمرہ کرے تو اس پر صفا مروہ کے بیچ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو رکن ہے، ایسا کیوں کہا گیا کوئی حرج نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے وہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، صفا پہ کچھ مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، مروہ پہ کچھ مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، تو جب وہاں صحابہ جاتے تھے تو ان مورتیوں کی یاد آتی تھی تو حرج محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور ایک غلط چیز کی وجہ سے صحیح چیز کا رد نہیں کیا جائے گا، صحیح چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ہمارے یہاں یہ مشکل ہے کہ بہت سارے لوگ ریئیکشن میں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دی، پہلے بدعتوں میں تھے، خرافات میں تھے، توہمات میں تھے، واہیات عقیدے میں تھے، ان کو اللہ نے توفیق دی، تو اب جب رد پہ اتر آتے ہیں تو کبھی کبھی صحیح باتوں کا بھی رد کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، تو یہ نہیں درست ہے۔ صحیح جو چیز ہے وہ صحیح ہے، دلائل کی بنیاد پر صحیح ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر اسے قبول کیا جائے گا، اور رد انہی چیزوں کو کیا جائے گا جو شریعت سے متصادم ہیں، شریعت سے ٹکراتے ہیں، شریعت سے باہر ہیں، یا جنہوں نے لوگوں نے منمانی طور پر بنا لیا ہے۔ تو یہاں پر اگر تھیں مورتیاں تو ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اور اللہ کا جو شعار تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی صاف ستھری توحید والی، اس ملت پہ جب اس شریعت کو دوبارہ قائم کر دیا گیا تو اس پر سعی کرنا ہے، اور یہ حج کا ایک رکن ہے۔ تو حج کے رکن آسان کتنے ہیں؟ صرف 4 ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، نہیں تو حج نہیں ہوگا۔ احرام، وقوف عرفہ، طواف اور سعی، بس یہ 4 چیزیں۔ حج آسان ہو گیا، حج آسان، 4 چیز نہ چھوٹنے پائے۔ تو کوئی بھی حج پہ جا رہا ہے بھائی 4 باتیں یاد رکھنا، یہ 4 چیزیں چھوٹنے نہ پائے۔ آپ احرام ضرور باندھنا، احرام باندھنا یعنی دل میں نیت کرنا کہ اب میں نے حج شروع کر دیا ہے، اور اب حج شروع کر دیا ہے، میں احرام کی حالت میں ہو گیا ہوں، تو اس کا کچھ تقاضا ہے، احرام کی کچھ محظورات ہیں، احرام کی حالت میں کچھ چیزیں منع ہیں۔ جب میں نے حج شروع کر دیا، احرام کی حالت میں ہو گیا، تو مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو محظورات احرام بھی سیکھنا چاہیے، کیا چیزیں حرام ہیں اس حالت میں، ہے نا، یہ سیکھنا چاہیے۔ محظورات احرام کیا کیا ہیں؟ محظورات احرام ہیں سر کے بال کاٹنا یا موڑنا۔ سر کے بال کاٹنا یا موڑنا ایک حصہ ہے، یہ فرض ہے نا، آئے گا وہ اپنے وقت پر، لیکن اس وقت کے بغیر جب آدمی احرام میں ہو گیا، شروع ہو گیا، حج شروع کر دیا، تو اب بال نہیں کاٹنا ہے نہ موڑنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اگر ایسا کر لیا کسی ضرورت کی بنیاد پر، پہلے حج کافی دن ہو جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے حج کے سفر میں، تو ایسی صورت میں بہت خطرہ ہوتا تھا کہ بالوں میں جوئیں پڑ جائیں اور کوئی مصیبت آ جائے، کسی کو بعض جو ہے دانے وغیرہ نکل آئیں جس کی وجہ سے کچھ بال کاٹنے کی ضرورت ہو علاج کے طور پر۔ تو اگر ایسی ضرورت ہو جائے، محظورات کا ارتکاب کرنا پڑے جان بوجھ کر کے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ محظور کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا تو 3 دن صوم رکھ لیں، یا 6 غریب کو کھانا کھلا دیں، اور یا 1 قربانی دے دیں۔ تینوں میں سے جو آسان ہو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، تینوں جس میں سے بعض لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، قربانی کر لیں گے، بعض لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، یا قربانی بھر کا نہیں ہوگا، 6 غریب ہی تک ہوگا تو 6 غریب کو کھلا دے گا، بعض لوگوں کے لیے صوم رکھنا آسان ہوتا ہے وہ صوم رکھ لے گا۔
تو بہرحال اللہ نے تینوں میں سے اجازت دی ہے، جو چاہو کر لو، تینوں میں سے جو چاہو کر لو محظورات کا ارتکاب کر کے۔ تو اگر کسی کو بال کاٹنے یا مونڈنے کی ضرورت پڑی تو بال کاٹ یا مونڈ سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فدیہ دینا ہوگا۔ اسی طرح سے ناخن کاٹنا بھی احرام کی حالت میں منع ہے، محظورات احرام میں سے۔ اسی طرح سے بدن کے اعتبار سے سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں منع ہے۔ احرام کی حالت میں بدن کے اعتبار سے سلا ہوا کپڑا، یعنی جس میں اس کو کیا کہتے ہیں، آستینیں بنی ہوں، جس میں پائچے بنے ہوں، ہے نا، جس میں جیب بنا ہو، تو بدن کے اعتبار سے جو کپڑے سلے جاتے ہیں اس طرح کا کپڑا پہننا منع ہے۔ سیدھے سیدھے ایک چادر اوپر لپیٹ لینا ہے، ایک چادر نیچے باندھ لینا ہے۔ تو یہ جو ہے بدن کے اعتبار سے سلا ہوا کپڑا، یا وہ لباس جس میں ساتھ میں ٹوپی بھی ہوتی ہے، یا الگ سے ٹوپی پہننا یا رومال باندھنا سر پہ، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے۔ اسی طرح سے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے، کسی طرح کا عطر، کیونکہ عطر یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں سے۔ حج میں جب آدمی جاتا ہے تو دراصل آخرت کی یاد کرنا ہوتا ہے، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ جو ایک سے ایک آدمی شاندار کپڑے پہنتا ہے وہ نہیں پہننا ہے، جو خوشبو کا استعمال کرتا ہے وہ نہیں ہے، بیویوں سے دور رہنا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تین چیزیں منع کیا، سب سے پہلے نمبر پہ رفث رکھا۔ الرفث کو علماء نے تفسیر کی ہے الجماع و مقدمات، بیوی سے ہم بستری اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی احرام کی حالت میں یہ بھی نہیں اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ احرام ختم ہونے دو، ہاں پھر ملیں گے، یہ بھی رفث کا حصہ ہے، فلا رفث۔ تو نکاح کی کوئی بات نہیں کی جائے گی حالت احرام میں۔ تو یہ محظورات احرام میں سے ہو گیا خوشبو لگانا، اور اسی طرح سے جماع تو سخت محظور ہے۔ عورت کے لیے خاص محظور ہے دستانہ پہننا، اور اسی طرح سے عورت کے لیے خاص چہرے سے متعلق جو بنا ہوا لباس ہو، نقاب، جس کو نقاب کہتے ہیں، جو خاص چہرے کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ عورت کے لیے پہننا منع ہے، چہرہ ڈھکنا منع نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے بدن چھپانا منع نہیں ہے، بدن کے اعتبار سے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے چہرہ چھپانا منع نہیں ہے، چہرے کے حساب سے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اسی کو نقاب کہا جاتا ہے۔ تو نقاب پہننا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز۔ اسی طرح سے شکار کرنا، خشکی کا شکار کرنا، یہ بھی محظورات احرام میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے شہوت کے ساتھ جو ہے مباشرت اور وہ ساری چیزیں، جماع اور اس کے مقدمات، یہ سب کے سب محظور ہیں۔ اور اسی طرح سے عقد نکاح کرنا، چاہے اپنا نکاح ہو یا دوسرے کا نکاح کرنا ہو، عقد نکاح بھی اس حالت میں منع ہے، اور ہم بستری منع ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ کب کیا تو کیا ہوگا، وہ سب پھر مسائل میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ موٹی موٹی یہ چیزیں ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے۔ تو دو باتیں گویا ہم نے جانی، کون کون سی؟ ایک تو ارکان کیا ہیں حج کے، کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان، میرے خیال سے یاد ہو جائیں گی۔ 4 ارکان: احرام، وقوف عرفہ، طواف اور سعی۔ ان چاروں کاموں میں سے اگر کوئی کام چھوٹ جاتا ہے حاجی سے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جن کو واجبات کہا جاتا ہے، واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس کی بھرپائی ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ قربانی دے کر، اس کے بدلے میں قربانی دے دیں، وہ بھرپائی اس کی ہو جائے گی۔ اور یہ قربانی کہاں دینا ہے؟ حدود حرم میں، مکہ میں، منی میں، جو بھی حدود حرم کے اندر یہ قربانی دی جا سکتی ہے، حدود حرم سے باہر یہ قربانی نہیں دی جا سکتی ہے۔ کیا کیا ہیں؟ پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، نہ پہلے نہ بعد، میقات پر پہنچ کر وہاں سے
احرام باندھنا یہ واجب ہے. اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہو گیا. اگر کوئی پہلے کر لیا تو وہ تو گزرے گا ہی میقات سے, اس لیے دم نہیں ہے, لیکن اس نے خلاف ورزی کی اور ٹھیک نہیں کیا. دوسری چیز ہے وقوف عرفہ. اگر کسی نے دن میں وقوف کیا ہے, اگر کوئی میدان عرفات میں دن میں پہنچ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پہنچے تھے میدان عرفات میں؟ ظہر پڑھ کے, ہے نا. آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا جہاں ابھی مسجد بنی ہوئی ہے, اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ نمرہ, مسجد نمرہ. جزاک اللہ خیر, مسجد نمرہ. تو وہ نمرہ کا مقام ہے جو عرفہ سے باہر ہے. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا اور آپ نے وہاں ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر پڑھی. جبکہ وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو جمعہ کا دن تھا. آپ نے جمعہ نہیں پڑھا, سفر میں آپ نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا. تو آپ نے ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر کی صلاۃ ادا کی, اور اس کے بعد میں پھر آپ عرفات کے میدان میں داخل ہوئے. تو گویا عرفات کے میدان میں جانے کی ابتدا کب سنت ہے؟ زوال کے بعد, ظہر کے بعد یہ سنت ہے. تو اس وقت تک آدمی کو پہنچ جانا چاہیے, ظہر تک. مینا سے اس طرح سے چلے کہ ظہر تک پہنچ جائے. لیکن اب کب تک رکے؟ جو آدمی ظہر کے بعد پہنچا ہے یا دن میں کبھی بھی پہنچا مغرب سے پہلے, تو مغرب تک رکنا اس کے لیے واجب ہے, فرض ہے. اگر مغرب سے پہلے نکل آتا ہے تو دم پڑے گا. مغرب سے پہلے اگر نکل آتا ہے تو دم پڑے گا. تو مغرب تک رکنا, دن ڈوبنے تک رکنا, یہ واجب ہے. اس کے اندر عرفہ میں وقوف کرنا رکن ہے, لیکن وقوف عرفہ مغرب تک کرنا یہ واجب ہے. دونوں مسئلوں میں فرق کریں گے, ہے نا. احرام رکن ہے لیکن میقات سے احرام واجب ہے. وقوف عرفہ رکن ہے لیکن دن میں اگر وقوف کیا ہے تو مغرب تک واجب ہے. اگر کوئی آدمی رات میں وقوف کیا, کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور عشاء کے وقت پہنچا عرفہ, حج ہو جائے گا. آدھی رات کو پہنچا عرفہ, حج ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, گیا اور نکل آیا, ہو گیا حج اس کا. رات میں گیا تو کوئی وقت نہیں ہے, لیکن اگر دن میں پہنچا ہے تو مغرب تک رکنا واجب ہے. تیسرا واجب ہے 10 ذو الحجہ کی رات کو مزدلفہ میں گزارنا. منا عرفات میں 9 کا دن ہوتا ہے اور رات عرفہ میں رکتے نہیں, دن ڈوبا وہاں سے نکل پڑے. مغرب اور عشاء کہاں پڑھنا رہتا ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر کے. مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھیں گے اور رات بھی مزدلفہ میں گزاریں گے. تو مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. اگر کوئی شخص یہ چیز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر دم آئے گا. اسی طرح سے 11, 12, 13 کو مینا میں رات گزارنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی رات نہیں گزارتا تو اس کے اوپر دم آئے گا. اسی طرح سے 11, 12, 13 ایام تشریق اور یوم النحر اور ایام تشریق 10, 11, 12 یہ سب میں جمرات کو کنکریاں مارنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور طواف وداع کرنا واجب ہے. تو یہ ساری چیزیں واجب ہیں. اسی طرح سے سر کے بال مڈانا یا کٹانا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ ساری چیزیں واجبات میں سے ہیں. واجبات کتنے ہوئے؟ کل 7 واجبات ہیں. میقات سے احرام باندھنا, مغرب تک میدان عرفہ میں ٹھہرنا, 10 کو مزدلفہ میں رات گزارنا, پھر 11, 12, 13 کی راتیں مینا میں گزارنا, پھر ایام تشریق میں کنکریاں مارنا اور طواف وداع کرنا اور سر کے بال مڈانا یا کٹانا. تو یہ واجبات میں سے. اگر یہ میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں دم دینا ہوگا. کچھ چیزیں سنتیں ہیں, سنتوں میں ثواب بڑھتا ہے اور اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں پڑتا, لیکن اگر وہ رہیں گی تو اس کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھے گا. تو اتنا اگر سیکھ لیا تو انشاءاللہ کافی ہے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ لوگ دوسروں کو بتا سکتے ہیں, اور جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس کے سننے سے مدد ملے گی.
اللہ عالم والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا وسلم.